السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ایک مقدمہ ہوا برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ کے اندر مقدمہ یہ تھا کہ وہاں پہ رہنے والا ایک نوجوان شادی شدہ بچوں کا باپ بھی تھا، گوہر خان، جس کا تعلق پاکستان کے آزاد کشمیر سے تھا. تیسری نسل سے وہ وہاں پہ ہے یا دوسری نسل ہے ان کی. اور انہوں نے جو ہے وہ نیدرلینڈ جا کر، یعنی کہ جس کو ہم ہالینڈ بھی کہتے ہیں، شاید وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی صوبہ، لیکن میرا خیال ہے نیدرلینڈ ہی کہنا چاہیے. نیدرلینڈ جا کر پاکستان کے ایک جو جسے کہنا چاہیے ڈسنٹ، اختلاف کرنے والے پاکستان کی موجودہ حکومت یا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ یا پاکستان کی رولنگ جنتا سے اختلاف کرنے والے صحافی احمد وقاص صحافی نہیں ہے، مطلب کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد وقاص گرایا صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی. گوہر خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ انہوں نے جانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، پھر ہوائی جہاز کے راستے، پھر واپس آئے، پھر انہوں نے بائی بس ٹریول کیا اور وہاں پہ پہنچے. وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے جو تھا وہ ایک عدد چاقو خریدا اور پھر وہ ان کے گھر کی ریکی کرتے رہے. نیدرلینڈ کی پولیس نے ان کو جو ہے وہ ان کو اور ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو محفوظ مقام کے اوپر منتقل کر دیا احمد وقاص گرایا صاحب کی، اور ان صاحب کی نگرانی شروع کر دی. جب وہ دوسری دفعہ کامیاب اٹیمپٹ کے بعد برطانیہ لوٹے تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ بندہ یہ والے خطرناک ارادے رکھتا ہے. ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے شام کو ہی ان کی بیل کے اوپر رہائی ہو گئی، لیکن اگلے دن صبح ان کو وہاں کی جو CTD ہے اس نے چھاپا مار کی گرفتار کر لیا اور ان سے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. اور ان سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے ان کو وقاص گرایا صاحب کو قتل کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے، اور چونکہ وہ آج کل بینکرپسی کا شکار ہوئے تھے اور انہوں نے کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا ایک جو اپنا ملازم تھا وہ انہیں دھوکہ دے گیا، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ڈیفالٹ ہو گیا. اسی ملازم نے انہیں ایک پارٹی سے ایک بندے سے تھرو کروایا، جس نے کہا کہ اگر تم احمد وقاص گرایا کو قتل کرو گے تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. اس میں سے اتنے پیسے مجھے مل بھی گئے تھے اور میں چکر لگا کے آیا تھا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو یہ والا مل جائے کہ میں نے نہ تو جرم کیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ انہوں نے یہ عدالت کے سامنے، جب عدالت نے ان کو ورچولی وایا اسکائپ لیا اور ان کے کیس کے اندر کیس درج ہو گیا، کیس عدالت میں پیش ہوا، عدالت نے اسکائپ کے ذریعے ان کا کیا. انہوں نے کہا جی میں نے یہ کام کرنا نہیں تھا، میں صرف ان سے پیسے اینٹھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ مجھے لوٹ کے بھاگ گیا تھا. عدالت نے ان کا یہ والا نقطہ نظر تسلیم نہیں کیا اور ان کو جیل میں تن دیا. اب آپ دیکھیے اس کیس کے اندر میں ایک اہم بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اس کیس کے اندر کیا ہوا کہ جس بندے نے اس اٹیمپٹ، اس قتل کا کہا، وہ ایک اور جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے ایک دوسرے ملک کے اندر بندے کو کہا کہ ایک ملک سے ایک دوسرے ملک کے اندر بندے کو کہا گیا، اور جس نے اٹیمپٹ کی جا کے تیسرے ملک کے اندر یا کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو ارادہ قتل کی سزا گوہر خان صاحب کو مل گئی. جنگ کے اخبار میں ایک خبر سجی ہے کہ میرے بہت اچھے عزیز محترم دوست ابصار عالم صاحب پہ حملہ کرنے والے لوگ جو ہیں پکڑے گئے. ٹھیک ہے، اور ان کو بیل بھی دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ گھر چلے جائیں. 6 لوگ گرفتار ہوئے جو میں پڑھ پایا ہوں. ٹھیک ہے، 6 ہوں، 1 ہو، 600 ہوں، جو بھی ہے، لیکن وہ لوگ گرفتار ہوئے. لیکن میں آپ کو طریقہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. فرانس کے اندر سے کسی صاحب نے جرمنی کے کسی صاحب کو کیا، طریقہ کار آپ نے میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جرمنی والے بندے نے لاہور اپنا شیخو پورہ میں اس مطلب عادی مجرم کو ہائر کیا، اور اس کو مختلف طریقوں سے پیمنٹ کی گئی، اور پھر اس نے جا کے تو اٹیمپٹ کی وہاں پہ ہیں، اور اس نے آگے بھی کسی کو انگیج کیا یا نہیں کیا. یعنی کہ ایک ملک سے آرڈر ہوا، دوسرے ملک سے جو ہے وہ سارا آپریشن کیا گیا اور تیسرے ملک کے اندر موو کی گئی. اب آپ اس چین کو ڈھونڈتے پھریں، دنیا کی شاید ہی کوئی ایجنسی اس چین کے اختتامی اینڈ تک پہنچ سکے، شاید ہی کوئی ایجنسی پہنچ سکے. نہ اتنے ریسورسز ہیں، نہ مختلف ممالک کے جو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس امر کی اجازت دیتے ہیں.
اب وہ جو بندے گرفتار ہیں ان کی ضمانت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آخری اطلاعات تک ابصار عالم صاحب عدالت میں بیٹھے پہرا دے رہے تھے، اور اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ضمانت بھی دے دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو افراد جو ہیں جن کو پنجاب پولیس نے پکڑا ہے اس الزام کے اندر، وہ کسی کا تصویراتی اثاثہ ہوں، ان سے اور بھی تو کام لیے جا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ہوں، لیکن اس جرم کا حکم کس نے دیا اور فنانسنگ کس نے دی، وہ لنک آپ کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دو اور ممالک بھی انوالو ہیں، جس طرح کے احمد وکاس گرائے والی اٹیمپٹ کے اندر دو اور ممالک بھی انوالو تھے، یعنی کہ برطانیہ تھا، برطانیہ نے تو دیا نا اپنے باشندے کو، لیکن اس نے جو پاکستان سے پیمنٹیں وصول کی تھیں، اور اس نے جو جس طرح کی کہانی سنائی عدالت کو، جس کو عدالت نے نہیں مانا تو اس کو تن دیا نا، تو جس طرح برطانوی عدالت، اس طرح پاکستان بھی جو ہے، پاکستان کے اندر یہ جرم ہوا ہے، اور جو تحقیقات ہوئی، اچھا دیکھیے وہ ملزم کیسے ہاتھ چڑھے، وہ ملزم ایسے ہاتھ چڑھے کہ وہ جو جس نے حملہ کیا تھا وہ ایک عادی مجرم تھا، کرائے کا قاتل تھا، چوریاں ڈکیتیوں میں اکثر کرتا رہتا تھا مقامی آبادی کے اندر، اور پکڑا گیا، مطلب پولیس نے کوئی بہت بڑی سائنٹیفک طریقے کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی کہ جناب بڑی فورینزک کروائے اور یہ کروایا، یہ بٹیرا تھا پولیس کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ شیخو پورہ کے علاقے کے اندر مقامی طور پہ اس کے خلاف کئی کیسز رجسٹر ہیں، ڈکیتی، راہزنی کے، اور راہزنی کے راستے کے اوپر جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لینا، اور اس کے علاوہ جو ہے میرا خیال ہے مرڈر کے بھی ہیں اس کے خلاف، تو وہ اس کے اندر ابسکانڈر ہے، بستہ الف کا ملازم کہا جاتا ہے، جس کو باقاعدہ کچھ عرصے کے بعد مقامی پولیس اسٹیشن میں حاضری دے کے تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں شریف آدمی ہوں اور ادھر ہی مقیم ہوں، میں کہیں پہ واردات ڈالنے نہیں کیا ہو، تو وہ صاحب جو ہیں ان کو ایک ڈکیتی ہوئی، اس میں ان کو پکڑا، اور پانچے چھانے لگے ان کو جب ان پہ، اور انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں مارنا بند کرو، میں اعتراف کرتا ہوں، تو انہیں اعتراف کے اندر یہ بھی بتایا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کا نام ابصار عالم ہے، بائی دا وے ابصار عالم صاحب سے میرے جو نیاز مندانہ تعلقات ہیں وہ کوئی 2 دہائیاں پرانے ہیں۔ ابصار عالم صاحب اسی اخبار کے اسلام آباد اسٹیشن کے ہیڈ ہوتے تھے، جس اخبار کے اندر لاہور میں کام کیا کرتا تھا ایز اے کامرس ہیڈ، اور ابصار صاحب جو تھے یہ اتنے مرنجان مرنج اور ہنسمکھ آدمی ہیں کہ وہاں پہ ایڈیٹر کی جو کانفرنس ہوتی تھی نا، کہ باقی جو اسٹیشنز ہیں، ایک اخبار ہے اس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے، دی نیشن کی بات ہو رہی، اس کا ہیڈ آفس ہے، تو ایڈیٹر جو تھے، جو اسلام آباد کا اسٹیشن ہے وہاں سے بھی اخبار نکلتا ہے، کراچی سے بھی نکلتا ہے، تو کراچی اور لاہور کے اسلام آباد کے ایڈیٹر لاہور طلب کیے جاتے، چیف ایڈیٹر کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہوتی، پالیسی ڈسکشن، یہ وہ سارا کچھ، تو ابصار صاحب اس سلسلے میں تشریف لاتے، تو وہ عارف نظامی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان سے ملنے کے بعد رپورٹنگ میں آ جاتے، مطلب ان سے جو ملاقات ان کی گھنٹے 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی جو میٹنگ ہونی ہوتی وہ ہو جاتی، اور اس کے بعد وہ رپورٹنگ میں آ جاتے، اور پھر وہاں پہ خوش گپیاں اور چائے، اور اس وقت ہمارا قسم پرسی کا عالم ہوتا تھا، جیسے بھی ٹوٹے ہوئے کپ کے اندر چائے ہم نے ان کو پیش کرنی، اور وہ مطلب کہ ان جیسا نفیس اور آدمی جس نے اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ امپورٹڈ سوٹ پہنا ہوتا تھا، اس کو ہم نے ٹوٹے ہوئے کپ میں چائے پلانی، اور انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر جب پیمرا کے چیئرمین بنے تو بڑے عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسی محبت کے ساتھ ڈیل کیا، جس محبت کے ساتھ مطلب وہ 20 سال پہلے والی یادیں جو تھیں وہ پھر تازہ ہو گئیں ان کے ساتھ، اور پھر جب ان کو گولی لگی تو اس وقت بھی بہت دکھ اور تکلیف ہوا، ظاہر ہے مطلب کہ ہمارا ان کا کوئی وہ والا نہیں بنتا، لیکن مطلب کہ یار تسی گولی مار دیتی یار، میرا مطلب اس کے ساتھ ڈائلاگ کرتے، اور بہرحال ابصار صاحب کا جو مقدمہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ عدالت میں ہے، میرا نہیں خیال عدالت ان مرڈر اٹیمپٹ کے لوگوں کو 307 اس کو کہا جاتا ہے، دفعہ 307 کے ملزم کی ضمانت نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ عید کے دھکے میں کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جب کہ قومی منظر نامے کے اوپر عمران ریاض چھایا ہوا ہے تو بہت ساری ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اصل خبر یہ ہے، یہ عالمی خبر ہے، اس خبر کے اوپر جب یہ پاکستان سے پھوٹے گی تو دنیا کے 2 ترقی یافتہ ممالک کے اندر
ایسے کر کے ہمیں تنیں گی وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی کہ پاکستان کے اندر ایک صحافی کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے. بائی دا وے اس نے یہ بھی مانا، میں پہلے یہ بات مکمل کر دوں، اس نے وہ جو کرائے کا قاتل تھا اس نے یہ بھی مانا کہ اس کے بعد ان کو جو تھا وہ اسد علی طور کو مارا جانا تھا، بلکہ اسد علی طور کی باری پہلے تھی، اور جب انہوں نے وہاں پہ پہنچنا تھا تو پھر ان کے اوپر اٹیمپٹ ہونی تھی اسد علی طور صاحب سے اظہار ہمدردی کے لیے جب انہوں نے پہنچنا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے جو تھا وہ واک شروع کر دی تھی تو پھر ان کو کہا گیا کہ پہلے یہ ایزی ٹارگٹ ہو گئے ہیں تو پہلے ان کے اوپر اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان صاحب کو وہاں پہ بھجوایا گیا. مطلب اسد علی طور صاحب کی باری بعد میں آئی، لیکن وہ گروپ وہی تھا، ہائر کر وہ گروپ یہی تھا یا نہیں تھا، لیکن ہائر کرنے والی اس کی وہی اتھارٹی تھی جو جرمنی اور فرانس کے اندر متعین ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ خبر ان نوٹس نہیں جائے گی عالمی میڈیا کے اوپر بھی اور دوسرے 2 ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی. اور ان ترقی یافتہ ممالک کی کیا حیثیت ہے اس کا آپ اندازہ اس سے فرما لیجئے کہ جی ایس پی پلس کا فیصلہ اب برطانیہ نے نہیں کرنا، وہ بریگزٹ لے کے باہر ہو چکا ہوا ہے. جی ایس پی پلس کا فیصلہ کرنا ہے جرمنی نے اور فرانس نے. یہ یورپین یونین کے بڑے ہوتے ہیں، مامے ہوتے ہیں یورپین یونین کے. اور اگر ان دونوں ممالک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر وارداتیں ہو رہی ہیں تو اور کرنے والے سارے پاکستانی ہیں، تو انہوں نے تو ہمیں یہاں سے پکڑ لینا. پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یورپین یونین نے جو ہمیں جی ایس پی پلس سٹیٹس دے رکھا ہے جس کے تحت ہم ڈیوٹی فری برآمدات کر سکتے ہیں یورپین یونین کو، اور اس وقت تقریباً 6 ارب ڈالر سے زیادہ رقم جو ہے اس کی مالیت کی ہم اپنی ٹیکسٹائل کی مصنوعات جو ہیں وہ یورپین یونین کو بھیجتے ہیں. بعض ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اس سال ہم نے 8 ارب ڈالر کی بھیجی ہیں. 32 ارب ڈالر میں سے 1/4 ٹیکسٹائل کی، نان ٹیکسٹائل کی بات نہیں ہو رہی، باسمتی اس کے علاوہ ہے، نمک اس کے علاوہ ہے، لیکن میں ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں. اس کی جو ہماری 8 ارب ڈالر کی مالیت کی جو برآمدات ہیں وہ تو خطرے میں پڑ جائیں گی نا بھیا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا جی ایس پی پلس کا، اور انہوں نے 27 پوائنٹ کی ایک فہرست بنا کے ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے ہاں جو ہیں بنیادی انسانی حقوق ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. تو جب وہ یہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے یہ والی، اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ 17 پوائنٹ، یہ 27 پوائنٹ جو ہیں ان میں سے 17 پوائنٹ کے اوپر آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، آپ عمل درآمد نہیں کر پا رہے. اور اس کے اندر آپ اس کو ذرا تڑکا لگا کے دیکھیں نا یہ ابصار عالم کیس کا، تو آپ کو لگ پتے جائیں گے، آپ کی کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ خودکشی ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ باز نہیں آتے، ان کا خیال ہے کہ وہ ہاں وہ ہیں، دے آر دا چوزن ون، اور وہ جو کچھ سوچتے ہیں درست سوچتے ہیں، اور جو کچھ سمجھتے ہیں درست سمجھتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. حالانکہ مطلب کہ اب میں آگے کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن حضور یہ جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی پلان کیا ہے، وہ پاکستان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا شدید دشمن ہے. ہماری دعا ہے ابصار عالم صاحب صحت مند رہیں، اسی طرح چہچہائیں، اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاریں. اور ان کے اگر یہ مطلب کہ یہ جو ان کے مجوزہ قاتل ہیں، اپنی طرف سے تو قتل کاری گئے تھے، لیکن جو مجوزہ قاتل ہیں اگر ان کا سراغ مل ہی گیا ہے اور ہماری پولیس کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ ہی گیا ہے، تو اب اس کو الٹیمیٹ انجام تک جانا چاہیے. لیکن اس کو اگر آپ اس طرح سوچیں کہ آزادی صحافت پہ حملہ قرار دے کے اپنے عمران ریاض خان کی خبریں وہاں پہ جائیں گی اور یہ پاکستان کے اندر مرڈر اٹیمپٹس کی خبریں جائیں گی، تو ہمیں تو دنیا کا کن ٹوٹا ہی کہے گی نا. ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی کوئی شریف قوم جو ہے یا کوئی شریف فرد جو ہے وہ کسی کن ٹوٹے کے ساتھ تعلقات رکھنے کو پسند نہیں کرتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.